بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عظمت والا اور برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، لیکن ہمیں جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر پا رہے، اور ناقدری کی بات یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ میں آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ عوام الناس کے لیے تھوڑی سی کڑوی ہوں گی، لیکن کہنا ضروری ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں نے میرے جتنے متعلقین ہیں، حفاظ کرام، جو میرے دوست ہیں یا جو میرے سے فارغ ہوئے، جو میرے پاس جنہوں نے پڑھائی کیا، ایسے ہی میں خالی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے بات چیت کرنا چاہا تاکہ یہ معلوم چلے کہ کس کے کہاں تک کیا احوال ہے اور تراویح کا کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو میں نے سب سے بات چیت کی تو اس میں اکثر وہ تراویح نہیں پڑھا رہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں نے اکثروں سے بات چیت کی تو کوئی کچھ تقاضا کر رہا ہے، کوئی کچھ بات بتا رہا ہے، لیکن تحقیق کرنے پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج عوام کے اندر سے، خصوصاً حفاظ کرام کی، علماء کرام کی قدردانی ختم ہو چکی ہے، جس بنا پر بہت سارے حفاظ کرام نے کوئی دنیاوی مشغلہ اختیار کر لیا کہ کاروبار کریں گے، سکھ چین سے رہیں گے، نہ کسی کا بولنا سننا ہے اور نہ کس کی کڑوی کسیلی سننی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے راستوں کو بدل دیا۔ بہت سارے ایسے حفاظ کرام، میرے متعلقین میں سے میں نے جتنوں سے بات کیا، صرف اس میں سے 2 لوگ تراویح پڑھائے اس سال، اس کے علاوہ باقی سب نے تراویح نہیں پڑھائے۔ کیا وجہ بنی کہ آج ہمارے اندر سے حفاظ کرام کی جو قدردانی ہے وہ ختم ہو گئی، اور اگر یہی کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ہماری مسجدوں میں کوئی نماز پڑھانے والا اور تراویح پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ یہ بات سمجھ لیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کی قدردانی نہیں کریں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے، نہیں، اللہ ان کے لیے ہزاروں راستے کھولے گا، اور یہ کچھ بھی کر کے۔ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، ہمارے ایک دوست تھے، اتنا بہترین قرآن پڑھنے والے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اتنا بہترین قرآن پڑھنے والے۔ انہوں نے پورا قرآن میرے پاس دور کیا رمضان سے پہلے، اور میں اس کے قرآن کو سننے کے لیے میں منتظر رہتا تھا جب میں مدرسے میں پڑھانے کو تھا، کیونکہ ان کا قرآن پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ اللہ نے اس طریقے سے قرآن پڑھنے کا انداز دیا تھا ان کا کہ ایک ہر رکوع کے اندر ان کا لہجہ چینج ہوتا تھا۔ جیسے آج ہم عرب کی اگر ہم تراویح کو سنیں تو جیسے شیخ سدیس اور شیخ شریم جس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، اس طریقے سے اس کا لہجہ تھا۔ ایک رکوع وہ شیخ سدیس کے لہجے میں پڑھتا تھا، ایک رکوع وہ شیخ شریم کے لہجے میں پڑھتا تھا، اس طریقے سے قرآن پڑھنے والا۔ میں نے گزشتہ لاک ڈاؤن کے اندر اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں مجھے مسجد سے پگار نہیں ملا، اور ایسی مسجد اگر میں عرض کروں تو اللہ نے ایسے ایسے لوگ وہاں پہ رکھے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، میں آگے بڑھ کر بات کروں کہ جب کوئی اجتماع ہوتا ہے تو اس مسجد سے 1 لاکھ اور 2 لاکھ کے سوا کم چندہ نہیں جاتا کہ ہم 1 لاکھ کا انتظام کریں گے اور ہم فلاں انتظام کریں گے، لیکن اسی مسجد کے امام صاحب کا یہ حال ہے کہ 4 مہینے سے اس کو تنخواہ نہیں ملی۔ آخر کار اب یہ موقع آیا، اب جب میں نے اس سے بات کی تو اب یہ موقع آیا کہ اس نے امامت چھوڑ دی، اس نے تراویح پڑھانا چھوڑ دیا،
اب وہ ایک بزنس کے اندر لگ چکا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ اچھا خاصا کما رہا ہوں اور گھر کے اندر سکون سے ہوں۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عوام یہ سمجھ کیوں نہیں رہی ہے کہ علماء کرام اور حفاظ کرام کی قدردانی کیوں نہیں کر رہے؟ آج ہم قدر نہیں کریں گے، کل ہمارے جنازوں کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، کل ہمارے لیے دعا درود پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، کل ہمارے لیے استغفار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے۔ محترم بزرگوں، سمجھنے کا مقام ہے۔ میں بہت درد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی محنت کے ساتھ میں، بعضوں نے تو یہ کہا کہ اتنی محنت کے ساتھ میں ہم تراویح پڑھاتے ہیں، لیکن اخیر کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ کچھ رقم ہاتھ میں پکڑا دیے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے عزت ہونی چاہیے اس طریقے سے آج ہم عزت نہیں دیں گے تو کل ہمارے جنازوں کے لالے پڑ جائیں گے، کل ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ملے۔ تو اس لیے بہت دل کی گہرائی کے ساتھ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی موقع نہیں ملا، لیکن آج موقع ملا، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ علماء کرام اور حفاظ کرام کی قدر کر لو، ان کو سنبھال لو، ان کو بچا لو، ورنہ یہ اس فیلڈ سے دور ہو جائیں گے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گے، اور اتنی دور ہو جائیں گے اور اللہ نہ کرے اس دوری کی وجہ سے اگر وہ قرآن بھول گئے۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن کے بھولنے میں بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں، خدا نخواستہ اگر وہ ہمارے رویے کی وجہ سے، عوام کے اس غلط رویے کی وجہ سے قرآن سے دور ہو گئے اور اتنے اچھے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنا بھول گئے، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے پوچھ ہوں گی، ضرور پوچھ ہوں گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ مطالبہ کریں گے اور یہ بات رکھیں گے کہ یا اللہ، ہم نے ان لوگوں کی وجہ سے مسجد چھوڑا تھا، ہم نے ان کے ستانے کی وجہ سے، ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہم نے مسجدیں چھوڑا، جس بنا پر ہم قرآن بھولے ہیں، تو اس کا بدلہ، اس کا جواب ہمیں بھی دینا پڑے گا۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے دل کی گہرائیوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی جب میں نے ساروں سے بات کی کہ کیوں تراویح نہیں پڑھا رہے، تو کوئی کچھ مسئلے بتا رہا ہے، کوئی کچھ مسئلے بتا رہا ہے، لیکن اکثر باتیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج ہمارے دلوں کے اندر سے علماء کرام اور حفاظ کرام کی قدردانی ختم ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے ان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، ہم اس طریقے سے حق ادا نہیں کر رہے۔ رمضان کا مہینہ کتنی محنت کرتا ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ حافظ کتنی محنت کرتا ہے۔ آپ جو ہے اچھے پکوان پکا کر کھا رہے ہوتے ہیں، آپ اچھے مشروبات بنا کر پی رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارہ اپنے گلے کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے تراویح پڑھانا ہے، یا اپنے گلے کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے نہیں مجھے تیل کا کوئی چیز نہیں کھانا ہے، مجھے ٹھنڈی چیز نہیں کھانا ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر آپ نئی ڈشز بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کی اس لیے حفاظت کرتا ہے تاکہ میں صحیح طریقے سے مقتدیوں کو اچھے طریقے سے قرآن سنا سکوں۔ آپ روزہ رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارہ رٹے مار رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا قدر کرتے ہیں اور کیا سمجھ کر جو ہے آپ ان کی ناقدری کرتے ہیں؟ آپ ساری عیاشیاں کرتے ہیں رمضان کے اندر، اور یہ بیچارہ صرف اسی دھن میں۔ اللہ کی قسم کسی حافظ کے پاس بیٹھ کر پوچھو کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے قرآن پڑھانا، یہ تو ہمارے استاذوں کی محنت ہے، ان کی جوتیاں سیدھے کرنے کا صدقہ ہے، جس کے بنا پر جو یہ حفاظ کرام صف اول کے اندر کھڑے ہو کر آپ لوگوں کو جو ہے مہینے بھر کے اندر قرآن سناتے، لیکن پھر بھی اس کی ناقدری کی جاتی۔ ذرا سمجھو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوں گی۔ نہ ان کے لیے پہلے سے کوئی انتظام کیا جاتا ہے، نہ کوئی تیاری کی جاتی ہے، وہ بیچارہ صرف اسی دھن میں لگا ہوا ہے کہ میں قرآن اچھے سے اچھا کیسے پڑھوں، اچھے سے اچھا کیسے سناؤں، کہیں میں ٹھنڈا پانی کیوں پیوں کہ میرا گلا خراب ہو جائے، میں ایسی تلی ہوئی چیز نہ کھاؤں تاکہ میرا گلا خراب ہو جائے اور مقتدیوں کو جو پریشانی ہو۔ وہ تو بیچارہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اس کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں۔ خدارا اس ظلم سے بچو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور جو حفاظ کرام ان جاہلوں کی وجہ سے، مجھے معاف کرے لیکن مجھے آج کہنا ہے کہ ان جاہلوں کی وجہ سے جو حفاظ کرام جنہوں نے مسجدوں کو چھوڑا، امامت کو چھوڑا، تراویح پڑھانا چھوڑا، کل قیامت کے دن
تم سب کو اس کا جواب دینا ہوگا، تم سب کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے یہ وقت بہت خطرناک ہے، یہ فتنوں والا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، علماؤں سے امت کو کاٹا جا رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماؤں کو جو ہے نا عوام سے کاٹ دو، پھر اس کو کسی بھی فرقے میں لے جا کر جوڑ دو، یہ آسانی کے ساتھ میں جوڑ سکتے۔ اور یہ آج یہی ہو رہا ہے، علماؤں سے دوری ہو رہی، علماؤں کی ناقدری ہو رہی۔ تو محترم بزرگوں، ایک درد کے ساتھ میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہے اپنے علماء کرام کی، اپنے حفاظ کرام کی قدر کرو، اور ان جاہلوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ان کی جہالت کی وجہ سے ایک حافظ، ایک عالم جو ہے دین کے کام سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے کچھ ایام باقی ہے، اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بات کہی گئی اس کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے لوگوں کو اس پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔